किसी भी दफ्तर में या दुकान पर जिधर भी जाएं, जिधर भी देखें, जली कलम से रकम इबारत की एक तख्ती लगी हुई है। मुनाफाखोरों ने, राशियों ने ये लिख के लटका लिया दरों पर, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, आज साल 2023 का पहला दिन था जो बीत चुका है। दूसरे दिन का आगाज होने वाला है, लेकिन इस आगाज के ऊपर आप हमारे हुक्मरानों के जरा बयानात देखिए। वो हुक्मरान जो इस वक्त विफाक पे मुसल्लत हैं, वो हुक्मरान जिन्होंने मुआशी तबाही पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की है, उन्हीं हुक्मरानों के बयानात आज के दिन पर ये हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2023 में पाकिस्तान को मुआशी और सियासी इस्तेहकाम और समाजी बेहतरी की मंजिल की तरफ लेकर जाएंगे। हमारी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब साहिबा कहती हैं कि 2023 खुशी, तरक्की और खुशहाली की नवीद बहार हो, नौजवानों की ख्वाबों को मंजिल मिले और टूटे दिल जुड़ जाएं। नाज़रीन, ये उन लोगों के बयानात हैं जिन्होंने मईशत की जो गाड़ी थी, जो चढ़ाई पे चढ़ रही थी, उसको रिवर्स गियर लगाने की कोशिश की। रिवर्स गियर लगाने के चक्कर में गियर बॉक्स को ही उखाड़ फेंका और अब उसके अंदर शायद ये ऑप्शन मौजूद ही नहीं है कि उसको आगे बढ़ाने के लिए गियर लगाया जा सके। अब वो खाई की तरफ मुसलसल रवां दवा है और ये हुकूमत यही कहती है कि बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे। ये हुकूमत कहती है कि IMF आएगा, उस गाड़ी के पीछे कोई रोड़ा अटकाएगा और गाड़ी रुक जाएगी, यूं पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम मिल जाएगा। अब IMF क्या कहता है पाकिस्तान को? IMF कहता है कि पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू में कमी वाक़ई हुई है, 300 अरब रुपए की कमी वाक़ई हुई। इस कमी को पूरा कीजिए और इसके साथ साथ मजीद आप रेवेन्यू को इकट्ठा कीजिए। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि आपको हमने जो चौथी सैमाही एडजस्टमेंट की मद में किस्त जारी करनी है, वो करनी है या नहीं करनी। आप पहले यही यकीन दहानियां करवाते रहे कि सऊदी अरब हमारे पास पैसे रखवा रहा है। IMF ने सऊदी अरब से राब्ता किया, सऊदी अरब आगे से खामोश रहा, जिस पर IMF ने भी हाथ उठा लिए। IMF ने अपने इजलास के अंदर मुख्तलिफ नुकात के ऊपर बहस मुबाहिसा किया। हमारे वजीर खजाना इसहाक डार साहब के बेशुमार बयानात उस इजलास का हिस्सा बने, जिसमें उस इजलास के दौरान ये बात ज़ेरे बहस आई कि वजीर खजाना पाकिस्तान के ये कहते हैं IMF के लिए आई डोंट केयर, और उसके बाद फिर हमारे वजीर खजाना ये कहना शुरू हो गए कि IMF मुझे शक की निगाह से देख रहा है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपने इम्कानात क्या रोशन किए? आप बरसरे इक्तदार आए, मुसल्लत हुए, पहले नारा यह लगा के आए कि हम आएंगे, इस्लाहात करेंगे और इस्लाहात करने के बाद हम फौरी तौर पे इलेक्शन में चले जाएंगे। लेकिन आपने ये नारा अवाम के लिए लगाया था। आप बरसरे इक्तदार आए, इस्लाहात तो माजी का हिस्सा बन गई। आपने इस्लाहात जो की वो अपने केसेस को खत्म करने के लिए की, और फिर आपको यह लगा कि अगर केसेस को खत्म करना है तो केसेस को खत्म करने के बाद कुछ अरसा आराम करना है। अगर केसेस को अभी खत्म करवा लिया और इंतखाबात की तरफ चले गए तो फिर ये दोबारा से बरसरे इक्तदार आएंगे और केसेस फौरी तौर के ऊपर खुल जाएंगे। अब इसी असना के अंदर कुछ शख्सियात की पाकिस्तान के अंदर वापसी हो रही है, कुछ शख्सियात पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा रख रही हैं। पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या किया गया है, कौन सा खिलवाड़ किया गया है, दिवालियापन अवाम को क्या समझाएंगे आप अवाम को किस तरीके से बताएंगे कि पाकिस्तान किसी सूरत दिवालिया नहीं हो सकता? इसकी एक बुनियादी मिसाल यह है, आप IMF से बचाव का तरीका कार इख्तियार कर रहे हैं कि IMF ही पाकिस्तान को बचा सकता है। अब आपने IMF से कर्जा हासिल करना है। ये एक सादा सी मिसाल है। इसे उर्फे आम में जुगत भी लोग कहते हैं, इसे उर्फे आम में एक लतीफा भी लोग कहते हैं, लेकिन यह पाकिस्तान की एक जिंदा मिसाल बन चुकी है कि एक किसान था और उसके पास उसका रेवड़ मौजूद था जिसमें उसकी गाय भैंसें मौजूद थीं। उसको एक मशवरा देने बंदा आता है कि यार तुम्हारे पास 2 एकड़ जमीन है, तुम अपनी 2 एकड़ जमीन को काश्त करो और उसके साथ साथ दूसरों की लोगों की जमीनें काश्त करो और उसके लिए एक ट्रैक्टर खरीद लो। वो कहता है मेरे पास पैसा मौजूद नहीं है। वो कहता है बैंक से ट्रैक्टर ले लेते हैं। बैंक से ट्रैक्टर किस तरीके से लिया जाएगा? ये तुम्हारा माल जो मौजूद है, जो तुम्हारे जानवर मौजूद हैं, इनको बेच दो, डाउन पेमेंट अदा कर दो और बैंक से कर्जा ले लो। उस कर्जे से फिर तुम ट्रैक्टर लो और ट्रैक्टर लेने के बाद अपनी काश्त शुरू कर दो। अब वो अपना माल बेचता है, बैंक से कर्जा लेता है, कर्ज से वो ट्रैक्टर की खरीदारी करता है। 2 माह गुजरते हैं, काश्त जो उसने करनी होती है वो भी पूरी नहीं पड़ती क्योंकि बीज महंगा हो चुका है, मुख्तलिफ चीजें महंगी हो चुकी हैं, महंगाई हो चुकी है। अब वो ट्रैक्टर की किस्त अदा नहीं कर पाता। बैंक वाले घर आ जाते हैं, वो फिर उसको बुलाता है कि भाई तूने तो मुझे कहा था कि बेहतरी के इम्कानात रोशन हो जाएंगे, मेरे लिए तो ये सर पे आन पड़ी है, मेरे लिए तो महीना गुजारना मुश्किल हो पड़ा है, मेरे पास अब क्या हल है? वो कहता है तुम्हारी जो 2 एकड़ जमीन है, उस 2 एकड़ जमीन में से 1 एकड़ को तुम बेच दो,
اس جو رقم آئے گی اس سے ٹریکٹر کی اگلی 2-3 قسطیں ادا کر دو اور پھر اس طرح بہتری کے امکانات ہو جائیں گے. پھر ٹریکٹر سے جو تم کماؤ گے اس سے پھر زمین خرید لینا. اب 2-3 مہینے اس کے اس طریقے سے گزر جاتے ہیں, پھر بینک والے گھر آتے ہیں, اس کے لیے مشکلات پیدا ہو چکی ہیں کیونکہ مہنگائی بڑھتی جو پہلے 12% پہ تھی اب وہ 30% پہ پہنچ چکی ہے. وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. وہ پھر اس کو بلاتا ہے کہ بھائی تو نے مشورہ دیا تھا, میں کروں گا کیا. وہ آگے سے پھر کہتا ہے جو بقیہ 1 ایکڑ زمین ہے اس کو بھی بیچ دو. کرتے کراتے وہ اس کا گھر بھی بکوا دیتا ہے. اور پھر آخر کار کیا ہوتا ہے کہ بینک والے آتے ہیں, ٹریکٹر کی قسطیں ادا نہیں ہو پاتی, وہ ٹریکٹر اٹھا کے بینک میں لے جاتے ہیں. اب اس طریقے سے پاکستان کے حالات ہونا شروع ہو چکے ہیں. یہ ہم پہ مسلط ہوئے. پہلے انہوں نے کہا بہتری کے امکانات نکلیں گے, آئی ایم ایف کے پاس جانا اچھی بات نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانا ہماری سب سے بڑی غلطی تھی, ہمیں فوراً آتے ہی آئی ایم ایف کے پاس چلے جانا چاہیے تھا. اب آئی ایم ایف ہم سے ڈیمانڈز یہ کر رہا ہے کہ پاکستان میں ریونیو بڑھایا جائے. اب ریونیو بڑھانے کے لیے آپ کو ٹیکسز بڑھانا پڑیں گے. اب آپ ٹیکسز لگائیں گے کس پہ؟ کیونکہ سارے کے سارے جو آپ کے سامری زادے ہیں, جو بادشاہ زادے ہیں, وہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان پہ تو آپ ٹیکس لگائیں گے نہیں کیونکہ ان کی مرہون منت ہو کے آپ اقتدار میں آئے تھے. اب آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا ایک متوسط طبقے کے اوپر, آپ کو ٹیکس لگانا پڑے گا ایک عام آدمی کے اوپر. اب عام آدمی آپ کو بھی ٹیکس دے, وہ ایک جو چیز خرید رہا ہے اس کی بھی ٹیکس کی ادائیگی کرے, پھر اپنی پوری انکم کے اوپر بھی ٹیکس ادا کرے, اس کو پیستے جائیں, سرما بنا دیں. اور سرما بھی آپ کی آنکھ کے لیے نہیں ہوگا, وہ سرما آپ اپنے پاؤں کی کالک بنا لیں گے لیکن اپنا جبہ داغدار نہیں ہونے دیں گے. پاکستان کو اس طریقے سے آپ نے جکڑ لیا ہے اور آپ کے پاس بہتری کے امکانات صرف اور صرف آئی ایم ایف ہے. اب آ کے بات یہ ہوتی ہے کہ مساق معیشت کر لیا جائے. 4 مہینوں سے بات یہی چل رہی ہے کہ پاکستان کی بہتری کے لیے مساق معیشت کرنا ضروری ہے, نئے انتخابات کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اب مساق معیشت کس طریقے سے کیا جائے گا؟ پاکستان تحریک انصاف نے اب اس طریقے سے رکاوٹ بھی نہیں ڈالی کہ وہ سڑکوں پر موجود ہو. پچھلے 2 ماہ میں اگر آپ دیکھ لیں کہ سڑکوں کے اوپر ہی موجود ہو اور انہوں نے تمام پاکستان کا معاشی پہیہ جام کر دیا ہو, انہوں نے پورے پاکستان کے اندر معاشی طور پہ ہڑتال کروا دی ہو. آپ انہی کو ساتھ بٹھائیں گے, ان سے بات چیت کر لیں گے, یہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے نزدیک مساق معیشت ہوگی. بہتری کے امکانات کیا ہوں گے؟ کیا آئی ایم ایف بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا سعودی عرب سے ادھار پہ پیسے لینا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا سعودی عرب سے ادھار پہ تیل لینا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا چائنا کے پیسے پاکستان میں منگوا کے رکھنا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا اے ڈی بی کے آگے یعنی ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے آگے جھولی پھیلانا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا ورلڈ بینک کے آگے پھر سے پرانا رونا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے پاس جانا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا بیرونی سرمایہ کاروں کو جا کر راغب کرنا اور پھر ان سے کک بیکس وصول کرنا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر ایم پی ایز اور ایم این ایز کو ٹھیکے دینا اور ان ٹھیکوں کے عوض 5 سے 15% پہلے سے طے کر لینا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا پاکستان کے اندر ایک سول اسپتال میں 3.25 ارب کا وہاں پہ گھپلا سامنے آنا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا ڈی سی مٹیاری اور دیگر ڈی سیز کے گھر سے 50 کروڑ کی رقم نکلنا بہتری کا امکان ہوگا؟ وہاں سے سونا نکلنا بہتری کا امکان ہوگا؟ کیا سندھ بینک کا بغیر وزارت خارجہ کو بتائے ڈالرز کو پاکستان سے دبئی میں منتقل کرنا بہتری کا امکان ہوگا؟ بہتری کے امکان آپ کے لیے کیا ہوں گے؟ آپ کے لیے بہتری کا امکان یہ ہوگا مولانا فضل الرحمان صاحب راضی ہیں, آصف علی زرداری صاحب راضی ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب راضی ہیں, ایمل ولی خان صاحب راضی ہیں, ایم کیو ایم پاکستان راضی ہے. ایم کیو ایم پاکستان راضی نہیں ہے تو ایم کیو ایم پاکستان, ایم کیو ایم بہادرآباد, ایم کیو ایم جو ان کی حقیقی ہے اور اس کے ساتھ پاک سرزمین پارٹی, ان سب کو ملا کے بٹھا دو, ان کو اقتدار کچھ نہ کچھ مل جائے گا, یہ راضی ہو جائیں گے. پاکستان تحریک انصاف کو راضی کرنا ہے, ضمنی انتخابات میں جتوا دو, یہ راضی ہو جائیں گے. بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کروائے جا رہے؟ اس لیے نہیں کروائے جا رہے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک ایم این اے کے پاس 50 کروڑ کا بجٹ ہے تو وہ 50 کروڑ سے کم ہو کے 5 کروڑ پہ آ جائے گا, کیونکہ فنڈز جو ہیں وہ دیگر افراد کو منتقل ہو جائیں گے, وہ سٹی میئر کو منتقل ہوں گے, وہ چیئرمین کو منتقل ہوں گے, وہ لیبر کونسلر کو منتقل ہوں گے, پھر سڑکیں بننا شروع ہو جائیں گی, پھر گلیاں بنیں گی. تو یہ سارا پیسہ جو کک بیکس کی صورت میں وصول ہوتا تھا, یہ ہمیں وصول ہوتا تھا, یہ دیگر بھی کھا جائیں گے. دیگر کیوں کھائیں گے؟ کھانا ہے تو ہم نے کھانا ہے. ہم آئے ہیں شارٹ ٹرم اقتدار کے لیے اور ہم ہی ہیں ٹیکنوکریٹ کی اصطلاح نکالیں گے اور پھر اسی ٹیکنوکریٹ کی مخالفت کرتے رہیں گے. سال کے پہلے دن ایسی باتیں بیٹھ کے کرنا مناسب نہیں ہے. آپ کو بہتری کے امکانات کے لیے حوصلہ, دلاسا, امید, خواب, دعوے اور نعرے لگانے پڑتے ہیں. لیکن کیا کیجئے کہ ہمارے ہاں حالات ہی ایسے ہیں کہ دن بھر بیٹھ کے ایک ہی رونا رونا پڑتا ہے کہ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہوں اور
میں ایک خوشحال انسان ہوں, میں زندگی بہتر طریقے سے گزار سکتا ہوں, لیکن پھر بھی میرے ذہن کے اوپر ایک سوچ مسلط رہتی ہے کہ میرے کچھ دن اچھے گزر جائیں گے, اگر حالات اسی طرح ہوئے تو میری زندگی کا کیا بنے گا, بہتری کے امکان کیسے روشن ہوں گے. تو اندازہ لگائیے جو روزمرہ کی بنیاد کے اوپر مزدوری کرتا ہو, اندازہ لگائیے کہ جو ایک مل کے اندر نوکری کرتا ہو, اندازہ لگائیے کہ جو پچھلے 3 سال سے نوکری کی ایک ہی سلیب کے اوپر بیٹھا ہو, تو وہ بہتری کا امکان کس طریقے سے پیدا کر سکے گا, اس کو کون حوصلہ دے گا. آپ آئے روز آئیں گے, پرانے نعرے لگائیں گے, سڑکوں کی سیاست کریں گے, قبروں کی سیاست کریں گے, پالیسیز پہ نظر ثانی کے دعوے کریں گے, ورچوئل میٹنگز کرتے رہیں گے اور کہیں گے پاکستان خوشحال ہوتا رہا, کہیں پہ سڑک کھدوائیں گے, ایک انڈر پاس بنوائیں گے اور کہیں پہ ایک پل بنوا جائیں گے اور پھر کہیں گے ہم ترقیاتی کام کر رہے تھے. آپ نعرے لگائیں گے ان کے 25% الاؤنسز بڑھا دیے گئے, اور دوسری طرف آپ نعرہ لگائیں گے ایڈ ہاکزم کی بنیاد پہ جتنے لوگ بھی رکھے گئے تھے وہ سب کے سب نکال دیے جائیں گے. پاکستان میں کیا اس طریقے سے بہتری کے حالات ہوں گے؟ ایک سے نکالو, دوسرے پہ انویسٹ کر دو, اس سے کھینچو, نیچے والے پہ انویسٹ کر دو, حالات سب کے برابر کر دو اور کہیں کہ ہم نے اعتدال پسندی کے ساتھ سب کو برابر تقسیم کیا ہے. کیا اس طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھانے کی آپ تگودو کرنا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو آگے بڑھانا ہے تو ذہن سے فتور کو نکالنا ہے, دل کے اندر سے قدورت کو نکالنا ہے, ماضی کی غلطیوں پہ پردہ نہیں ڈالنا, اس سے سیکھنا ہے. لیکن سیکھنے کی جستجو آپ سب میں نہیں ہے, اس کے لیے جگر اور حوصلہ چاہیے, وہ بھی آپ میں نہیں ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.